بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 138 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تخصیص کرنے والے الفاظ کا استعمال دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ضمائر متصلہ منصوبہ مجرورہ، جو ہم اسم کا جو بڑا عنوان تھا اس میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا۔ اگر فعل کے ساتھ استعمال ہو تو مفعول بھی ہوگا۔ اگر ان ضمائر کو فعل کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ مفعول بھی ہوگا اور منصوب ہوگا۔ مثال کے طور پہ نصرکم، اس نے مدد کی تمہاری، تم سب کی۔ یہاں پہ یہ مفعول بھی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر انہی ضمائر کو اگر اسم کے ساتھ استعمال کریں تو وہ مضاف الیہ کے طور پر آئیں گے اور مجرور ہوں گے۔ مثال ہے کتابو کا، یعنی تیری کتاب۔ اچھا، انہی ضمائر سے پہلے اگر ہم یا لگا دیں تو ضمائر منفصلہ منصوبہ ہو جائیں گے۔ ان سب کے ساتھ اگر یا لگا دیں، جیسے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ یہ الفاظ عموماً فعل سے پہلے آتے ہیں، عموماً، بعد میں بھی آ سکتے ہیں، اور معنی میں تخصیص پیدا کرتے ہیں، جن سے ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے صرف خاص یا ہی کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں دیکھیں نعبد فعل ہے، اس سے پہلے ہی آیا ہے ایاک، اس طرح سے نستعین فعل ہے، اس سے پہلے آیا ہے۔ ورنہ عام اسلوب یہ ہوتا ہے کہ نعبد ایاک یا نستعین ایاک، لیکن یہ یہاں پہ پہلے آیا ہے۔ پہلے آنے سے اس نے تخصیص کر دی ہے، اس کو مخصوص کر دیا ہے۔ تو اب ترجمہ ہوگا اس کا، ہم تیری ہی، یعنی یہ لفظ ہی کے ساتھ یہ مختص ہو گیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا کا نستعین، یا مانگتے رہیں گے۔ اس میں قرآنی مثالیں دیکھیں، ثم یقول للملائکۃ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایاکم، اس کا مفعول بھی ہے یعبدون کا۔ پھر وہ فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ دوسری مثال دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اب یہاں پہ یہ بعد میں آ گیا، اس کا مفعول بھی ہے نرزقو کا۔ اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ اور دیکھتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اب یہ تعبدون فعل ہے، اس کا مفعول بھی اس سے پہلے آ گیا ہے، تو کہیں پہ یہ پہلے آ رہا ہے، کہیں پہ بعد میں آ رہا ہے۔ ترجمہ ہوگا، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی یہ تخصیص ہو گئی یہاں پر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تعبدو کا مفعول ایاہو۔ ترجمہ ہو جائے گا، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اگلی مثال دیکھیں،
ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون. اب یہاں پہ عابدون اس کا جو ہے مفعول بہ پہلے آ گیا. بے شک میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی عبادت کرو. یہاں پہ یہ دیکھیں عابدون، یہ نون کے اوپر زیر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا متکلم تھی جس کو حذف کر دیا گیا ہے. مزید مثال دیکھیں. قال ربی لو شئت خلقتهم من قبل وإیایا. اس نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی. پھر مثال دیکھیے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. تعبدون کا یہ مفعول بھی ہے. ترجمہ ہوگا اور کہا ان کے شریکوں نے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. پھر مثال دیکھیے. تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. ہم آپ کے سامنے برت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. اچھا، ایاکم کے بعد واو اور اسم منصوب ہو تو ترجمہ ہوگا بچو. جیسے ایاکم والحسد، اس کے معنی ہوں گے حسد سے بچو. اسی طرح سے ایاکم والکذبہ، جھوٹ سے بچو. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.